السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں بہت نوائز فیل ہو رہی ہوگی۔ زندگی میں پروگرامز، پلانز، انسان کچھ کرتا ہے اور ہوتے کچھ ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ یہی میں کچھ دیر سے اپنے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میرے وہم و گمان میں اسکیجول میں بھی نہیں تھا کہ میں ابھی اچانک کراچی جاؤں گی، لیکن اللہ کا حکم اور یوں اچانک وہ بھی بذریعہ ٹرین سفر کرنا پڑا۔ اللہ عز و جل سے خیر و عافیت کا سوال کرتی ہوں سب کے لیے۔ اور ابھی انہی سوچوں میں بیٹھی تھی کہ ایک عام طور پر مشہور الفاظ میری زبان پر آنے لگے، تو اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ مفہوم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، اور وہی ہوتا ہے جو رب کی چاہت ہے۔ لیکن جو اسے ہم حدیث قدسی یعنی اللہ فرماتا ہے، جیسے حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے روایت سنائی جاتی ہے، یا لوگوں کو حوالہ بھی پتہ نہیں ہوتا، بس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا اے داؤد، یا بعض کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دو تو میں تمہاری چاہت کے لیے بھی کافی ہو جاؤں گا، یعنی تمہاری چاہت بھی پوری کر دوں گا، اور بہرحال ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا، اور اگر تمہاری چاہت میری مرضی کے خلاف ہو تو میں تمہیں تمہاری چاہت میں تھکا دوں گا، یعنی پوری کوشش کے باوجود تمہاری چاہت پوری نہیں ہوگی، اور ہوگا تو پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ اب الفاظ دیکھے جائیں تو یہ میں پہلے ہی عرض کر چکی ہوں کہ مفہوم تو واقعی یہ ثابت شدہ ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن یوں حدیث قدسی کے طور پر زبان زد عام ہو جانا، مشہور کر دینا کہ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اور آگے یہ پوری نظم یا اشعار یا یہ بات، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور اگر ایسے ہی کسی بات کے حوالے سے یہ کہہ دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگرچہ وہ بات جائز ہو، ٹھیک ہو، معقول ہو، یعنی اسلام کی شریعت ہی کی بات ہو، لیکن یہ کہہ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بتایا جائے، پھیلایا جائے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو، تو یہ بات، یہ ایسا کام جان بوجھ کر کرنا جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسے جان بوجھ کے کرنے والا کہ میرے ساتھ وہ بات منسوب کر دے جو میں نے کہی نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو سوچیں کہ اللہ عز و جل کے بارے میں حدیث قدسی کے طور پر یوں کوئی بات کہنا جو اللہ نے فرمائی نہیں، تو یہ کتنا بڑا ظلم اور جھوٹ ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے نہیں فرمایا اور آپ اسے ایز اے فرمان الہی شیئر کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بھی بات ذہن میں، دل و دماغ میں، زبان پر لانے، کسی کو بتانے سے پہلے تصدیق ضرور کر لیا کریں۔ جہاں تک رہی کہ یہ حدیث قدسی کیا ثابت ہے، تو دیکھیں کہ حدیث قدسی کی تعریف یہی ہے کہ فی ما یرویہ عن ربہ عز و جل، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا ہو، فرمایا ہو کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، قال اللہ عز و جل، جبکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یعنی حسن بصری سے ڈائریکٹ آگے بات آ جاتی ہے، اور جو حسن بصری سے بھی سند بیان کی جاتی ہے اس میں بھی ایک نہیں کئی علل، کمزوریاں ہیں، انتہائی ضعیف ہے۔ اور جس طرح بیان کی جاتی ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یبن آدم یا داؤد، اس کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی حوالہ ہی نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہرگز نہیں ہے، کجا یہ کہ اللہ عز و جل کے فرمان کے طور پر اس کو ثابت کرنا، اور دوسرا جو حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے، تو یہ بھی اٹس سیلف محل نظر ہے۔ اسٹے ٹیون، انشاءاللہ نئی جگہ، نئے مناظر کے ساتھ اہم پیغامات آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ السلام علیکم۔